بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سجیلا ہے اور میں پیدا ہوئی تو میرے ماں باپ کے چہروں پر خوشی کی جگہ پریشانی پھیل گئی، کیونکہ مجھ میں ایک پیدائشی کمی رہ گئی تھی، اور کسی بھی لڑکی میں کمی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا اور ساری زندگی اس کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ معاشرہ کمزور اور معذور عورت کو قبول نہیں کرتا۔ اس معاشرے کو ہمیشہ سے مکمل عورت چاہیے ہے، لیکن میں ایک معذور لڑکی تھی اور وہ بھی پیدائشی۔ میرے ماں باپ مجھے ساری زندگی تو اپنے سر پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے تھے، سو میرے لیے فکر مند بھی ہوتے تھے اور مجھ سے کھچے کھچے بھی رہتے تھے، کیونکہ میں ان کے سر پر بوجھ تھی۔ بچپن سے ہی اپنے لیے میں نے ہر نظر میں بیزاری اور الجھن دیکھی تھی، اسی لیے میں ایک احساس کمتری کی شکار لڑکی بنتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ میں معذور تو تھی لیکن میرا حسن چاند کو بھی مات دیتا تھا۔ خدا جہاں ایک چیز لیتا ہے وہاں دوسری چیز چھپڑ پھاڑ کے دے دیتا ہے۔ مجھے پیدائشی معذوری تو دے دی گئی تھی، لیکن میرا حسن بھی اس قدر زیادہ تھا کہ میری ماں کو ڈر لگنے لگا تھا کہ میں اس معاشرے میں کیسے جیوں گی، کیونکہ عورت معذور ہو اوپر سے خوبصورت ہو، ایسی عورت کے لیے یہ معاشرہ گدھ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے مشکلات تو تب پیدا ہوئیں جب ابا نے میری اماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا اماں سے بیزار ہوتے جا رہے تھے اور بہانے تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح میری اماں سے جان چھڑا سکیں، اور وہ بہانہ ان کو اس صورت میں ملا کہ جب اماں نے آگے پیچھے 3 بیٹیاں پیدا کر دیں تو ابا نے ماں کو یہ کہتے ہوئے طلاق دینے کا فیصلہ کیا کہ تم مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکتی جو میری نسل کو آگے بڑھائے۔ ابا اپنی اکلوتی بہن یعنی میری کلثوم پھپھو سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کی ہر بات مانتے تھے۔ جب ابا نے اماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تو اماں روتی ہوئی کلثوم پھپھو کے پاس گئی تھی اور انہیں مدد کرنے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد کلثوم پھپھو نے ابا کو دھمکی دی کہ وہ میری ماں کو طلاق دیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ابا سے قطع تعلقی کر لیں گی۔ ابا اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتے تھے لیکن اپنی لاڈلی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے ابا نے اماں کو چھوڑنے کا ارادہ بدل لیا، اور یہ خدا کی قدرت ہی تھی کہ کچھ عرصے بعد اماں کے ہاں ایک بہت ہی پیارے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد ابا کا رویہ اماں سے کافی حد تک بدل گیا تھا۔ 90% مردوں کی طرح ابا کو بھی بیٹے کی ہی خواہش تھی، جو پوری ہوتے ہی انہیں اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ابا صرف بیٹا بیٹا کرتے رہتے تھے، وہ ہم بیٹیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مجھ سے ہمیشہ کھچے کھچے ہی رہتے تھے، کیونکہ میرے اندر جو پیدائشی کمزوری تھی اس کے علاج پر جو اخراجات آ رہے تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے کسی معذوروں کے ہسپتال میں ہمیشہ کے لیے داخل کروا دیں، لیکن اماں کی وجہ سے اور کلثوم پھپھو کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ عجیب سی زندگی کے عجیب سے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن دوسرے شہر سے فون آیا کہ کلثوم پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کلثوم پھپھو ایک بیٹے کو پیدا کرتے وقت خدا کو پیاری ہو گئی تھی۔ ابا اور اماں دوسرے شہر پھپھو کے جنازے پر گئے تھے تو میں اور میری بہنیں گھر پر تھیں۔ کچھ دنوں بعد اماں ابا کی واپسی ہوئی تو ابا کا رویہ ایک بار پھر سے اماں سے بدل چکا تھا، اور اماں بھی ہر وقت اداس اداس اور روئی روئی سی پھرتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو ہم میں سے کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ میں چونکہ اماں کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اسی لیے ماں کے دکھ کو محسوس کرتی اکثر ہی بیٹھ جایا کرتی تھی کہ ان کے دکھوں کو ماپ سکوں، لیکن اماں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کلثوم پھپھو کے انتقال کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ابا کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ آئے دن اماں پر غصہ کرتے تھے اور مجھے تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے تھے، ہر وقت مجھے معذور لنگڑی لولی ہونے کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ ان دنوں تو حالت یہ تھی کہ ابا کو اپنے اکلوتے بیٹے سارم کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ کئی دن ابا گھر سے باہر رہتے تھے۔ سارم کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگتی تو اماں اکیلے کتنی مشکل سے اسے ہسپتال لے کر جاتی، ابا کو اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد جب ابا واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت بے حد حسین تھی، اس نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس کی ہر ادا مردوں کے دل کو لبھانے کے لیے کافی تھی، اور وہ ابا کے دل کو لبھا چکی تھی۔ ابا نے جب بتایا کہ وہ ان کی کیا لگتی ہے تو جان کر میری اماں ڈھہ گئی تھی، اور ہم بہنیں بھی بے بسی سے رونے لگی تھیں، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ سوتیلی مائیں بہت بری ہوتی ہیں۔
وہ ابا کی دوسری بیوی تھی اور ہماری سوتیلی ماں تھی۔ سوتیلی مائیں سنڈریلا کی ماں جیسی چڑیل ہوتی ہیں۔ اماں بہت روئی، چلائیں، ابا کو واسطے دیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں اور دوسری عورت کو چھوڑ دیں اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، مگر ابا نے اماں کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ اپنی دوسری بیوی کی بات سنتے ہوئے اماں کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا اور طلاق ان کے منہ پر مارتے ہوئے ہم تینوں بہنوں سمیت انہیں گھر سے نکال دیا، جبکہ سارم کو اماں سے چھین لیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی بیوی یعنی کہ میری ماں بدقسمت ہے اور اس کی بیٹیاں بھی بدقسمت ہیں، اس لیے بیٹیاں ساتھ جائیں، جبکہ سارم ان کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ سارم کی پیدائش کے بعد ہی انہیں ان کی پہلی محبت سائقہ دوبارہ سے ملی تھی۔ جب ابا اور اماں کلثوم پھپھو کی موت پر دوسرے شہر گئے تھے تو وہیں کلثوم پھپھو کے جنازے پر ہی ان کی ملاقات سائقہ سے ہوئی تھی۔ سائقہ ابا کی پرانی جاننے والی تھی، جس سے ابا کی شادی بھی طے تھی۔ تب ابا ایک سرکاری کالج میں پرنسپل تھے اور اچھی خاصی ان کی تنخواہ تھی، لیکن اچانک سے ان کی نوکری ختم ہو گئی، جس کے بعد سائقہ نے ابو کو چھوڑ دیا اور کہیں اور شادی کر لی، تو ابا کی شادی میری اماں سے ہو گئی تھی، اور اماں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ابا کا ساتھ دیا، اور یہ اماں کا نصیب ہی تھا کہ آج ابا نے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر لیا تھا۔ وہ اتنا پھیل گیا تھا کہ برسوں بعد سائقہ دوبارہ ابا سے ملی تو ابا کی دولت کو دیکھ کر متاثر ہو گئی اور اپنے بیمار اور غریب شوہر کو چھوڑ کر دوبارہ سے ابا کے پاس آ گئی۔ ابا نے بھی اس سے شادی کر لی اور اس کے کہنے پر ماں کو ہم تینوں بہنوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلے تو ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر تو ہم سب سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے، پھر اماں نے اپنے پرس میں سے ایک پرانا پتہ نکالا اور رکشے میں بیٹھ کر ہم سب اس پتے پر روانہ ہو گئے۔ وہ پتہ اماں کے بھائی کے گھر کا تھا، جو سالوں سے اپنی بیوی کے کہنے پر سارے خاندان سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اماں کو اس وقت سوائے اپنے بھائی کے کوئی نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی ہمیں کوئی امید نہ ملی، کیونکہ اس گھر پر تالا تھا۔ پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ 2 ماہ پہلے گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہم تالا لگے گھر کے آگے کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اماں بہت رو رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 بیٹیوں کو لے کر کدھر جائیں۔ ان دنوں میں 15 سال کی تھی اور رفتہ رفتہ جوانی کی طرف آ رہی تھی۔ ایک تو میں معذور، اوپر سے بے انتہا حسین تھی، جس کا اماں کو بہت خوف تھا۔ سارا دن شہر میں سڑکوں پر مارے مارے پھرنے کے بعد ہم نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہاں سے اماں نے دوسرے شہر کے لیے ٹکٹ کروائی اور ہم سب ریل میں بیٹھ گئے اور ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے، جہاں جا کر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کوئی رہنے کے لیے چھت ملے گی یا نہیں۔ اماں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، جتنے تھے ان سے اماں نے ٹکٹ خرید لیا۔ خالی جیب اور بے سہارا 4 عورتیں، کہاں جائیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن تک بھوکے پیاسے سفر کرنے کے بعد ہم دوسرے شہر پہنچے تو بے حد نڈھال ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر ریلوے اسٹیشن پر آرام کرنے اور پانی پینے کے بعد ہم اپنے مطلوبہ ایڈریس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دراصل اس شہر میں اماں کی بچپن کی سہیلی رہتی تھی، جس کا پتہ اماں کو یاد تھا۔ اماں کو یقین تھا کہ اماں کی سہیلی ان کو پناہ دے دیں گی، کیونکہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھر میں بیاہی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہم نے ایک رکشہ پکڑا اور اماں کی دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اماں کی دوست کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک عالی شان گھر تھا جس کو دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جاتی تھیں۔ اماں نے گھنٹی بجائی تو ایک ملازم اندر سے آیا۔ اماں نے اسے اپنے آنے کی خبر دی تو تھوڑی دیر بعد اماں کی دوست دروازے پر موجود تھی۔ وہ بے حد گرم جوشی سے اماں سے ملی اور رکشے والے کو کرائے کے پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ اماں کی دوست کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ آنٹی ہمیں لے کر اپنے گھر کے اندر آئیں اور یہ جان کر کہ ہم 2 دن سے بھوکے تھے، انہوں نے جلدی سے ہمارے لیے زبردست سا کھانا تیار کروایا، جسے دیکھ کر ہم اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اماں نے سلمیٰ آنٹی کو ساری کہانی سنائی تو سلمیٰ آنٹی نے انہیں اپنے پاس ہی رکنے کے لیے کہہ دیا۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، ایک سہارا جو ہمیں مل گیا تھا، تو ہم سلمیٰ آنٹی کے گھر رہنے لگے۔ سلمیٰ آنٹی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ ان کا شوہر کام کے سلسلے میں زیادہ تر دوسرے شہر میں ہوتا تھا اور وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ ہم سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ کچھ دن تک ہم ان کے گھر میں سکون سے رہے کہ ہمیشہ کی طرح ہماری بری قسمت نے ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
کچھ ہی دنوں کے بعد سلمہ آنٹی کے شوہر واپس آ گئے۔ سلمہ آنٹی کے شوہر اچھے انسان نہیں تھے۔ اس کی نظر اور حرکتیں بہت گندی تھی۔ وہ بات بے بات مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا تھا، جس کے بارے میں نے اماں کو بتایا تو اماں بہت خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ اچانک سے میرے کمرے میں تب آیا جب میری بہنیں گھر میں موجود نہیں تھیں۔ میں نے چلانا شروع کیا تو اماں اور سلمہ آنٹی فوراً سے کمرے میں آ گئیں تو سلمہ آنٹی کے شوہر نے کوئی بہانہ بنا لیا تھا، لیکن سلمہ آنٹی اور میری اماں دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن سلمہ آنٹی خاموش ہو چکی تھی کیونکہ وہ ایک مشرقی بیوی تھی جو اپنے شوہر کے کردار کو یوں سرعام تماشا نہیں بننے دے سکتی تھی۔ سلمہ آنٹی کا شوہر تھوڑا گھبرا گیا تھا تو گھبراہٹ میں وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ سلمہ آنٹی نے مجھے یہ دلاسا دیا اور میری ماں کے بھی آنسو صاف کیے اور ہمیں یقین دلایا کہ جلد سے جلد ہمارے لیے کسی اور ٹھکانے کا بندوبست کر لیں گی۔ اگلے دن سلمہ آنٹی کا شوہر گھر واپس تو آ گیا تھا لیکن وہ اب احتیاط کرتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے اور میری بہنوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ سلمہ آنٹی کو شک نہ ہو۔ سلمہ آنٹی بھی پوری کوشش کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر پر نظر رکھ سکیں۔ کچھ دنوں بعد سلمہ آنٹی 10 سال بعد امید سے ہوئیں تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اسپیشل بچی ہوں اور میری دعا سے ہی ان کی گود بھری ہے۔ ان کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ کچھ دن بعد سلمہ آنٹی کا شوہر واپس چلا گیا۔ میری امی ہر ممکن کوشش کرتی تھی سلمہ آنٹی کا خیال رکھنے کی۔ یوں ہی 9 مہینے گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس دن اماں سلمہ آنٹی کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سلمہ آنٹی ایک صحت مند بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کا جانا ایسے تھا جیسے ہم یتیم ہو گئے ہوں۔ ایک انہی کا تو سہارا تھا ہمارے پاس دنیا میں، وہ بھی ہم سے چھن گیا تھا۔ سلمہ آنٹی کی موت کے بعد سے ہماری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے اپنا سامان باندھا اور ان کے گھر سے جانے کی تیاری کر لی، کیونکہ سلمہ آنٹی کی موت کے بعد ہمارا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اور ان کا شوہر بھی ایک ایسا انسان تھا جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس گھر سے ہماری روزی روٹی ختم ہوئی تو ہم نے کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سلمہ آنٹی کی پڑوسن نے اماں کو ایک کوٹھی پر کام کرنے کا بتایا تو اماں نے کوٹھی پر پتہ کیا۔ وہاں انہیں برتن دھونے اور گھر کی صاف ستھرائی کرنے کی نوکری مل گئی تھی اور بدلے میں چند ہزار تنخواہ اور کوٹھی میں ہی کوارٹر مل گیا تھا جو ہمارے لیے بہت تھا۔ ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلنے لگی تھی۔ میری بہنیں اسکول جاتی تھیں، اماں کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھیں اور میں گھر پر پڑی رہتی تھی کیونکہ میں اس دنیا پر اور اپنی ماں پر بوجھ ہی تھی۔ کل کلاں کو میری بہنوں کی شادی ہو جاتی لیکن مجھ سے کس نے شادی کرنی تھی؟ میں نے ساری عمر ہی اپنی ماں کے سینے پر بوجھ بن کر رہنا تھا۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑتا چلا گیا۔ اماں بوڑھی ہو گئیں اور ہم بہنیں جوان ہو گئیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میری بہنیں نارمل تھیں لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں اور میں اب نارمل ہو کر بھی ان سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ دونوں میری خوبصورتی سے جلتی تھیں اور مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں۔ مجھے کبھی بہنوں کی طرف سے بھی دوستی کا رشتہ نہیں ملا تھا، سو میں دنیا میں ہر طرف سے اکیلی ہی تھی۔ ہمارا کافی وقت سکون سے گزر چکا تھا، سو ایک بار پھر ہمارا سکون تباہ تب ہوا جب کوٹھی والوں نے دوسرے ملک منتقل ہونے کی بات کی۔ وہ سب دوسرے ملک جا رہے تھے اور کوٹھی کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے جا رہے تھے۔ جتنے ملازم بھی تھے سب کی نوکریاں بھی ختم ہو گئی تھیں اور ان میں میری اماں بھی شامل تھیں۔ نوکری ختم ہونے کا مطلب تھا ہم سے کوارٹر بھی چھین لیا جاتا اور ایک بار پھر سے ہمارے پاس کوئی چھت نہ رہتی۔ سو اللہ کا نام لے کر ہم کوارٹر سے نکلے۔ میری بہنیں ہر گھڑی مجھے احساس دلا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ ایک لنگڑی بہن کا بوجھ بھی ہے اور مجھ لنگڑی کی ہی بدقسمتی انہیں ایسے سفر کروا رہی ہے۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سنتی تھی کیونکہ مجھ میں کمی ہی ایسی تھی کہ مجھے سننا پڑتا تھا۔ ہمیں ایک پرانے محلے میں گھر کرائے پر مل گیا تھا۔ گھر کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ تھی لیکن سر چھپانے کو چھت تھی، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ ہم نے وہاں پر پناہ اختیار کر لی اور دوسرے دن اماں نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، لیکن 2-4 دن تک خوار ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ میری دونوں بہنوں نے انٹر کیا ہوا تھا اور وہ نوکری کرنا چاہتی تھی لیکن اماں نے انہیں نوکری کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ یہ معاشرہ
عورت کو نگلنے کو تیار رہتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن ایک دن میرے سر پر قیامت ٹوٹی جب اماں نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے کوئی پرانے کپڑے پہن لوں اور بڑی سی چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ چلوں۔ اماں کبھی بھی باہر جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ مجھے حیرانگی تھی کہ جانے اماں مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں، اور تب مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اماں مجھے سگنل پر لے آئیں اور میرے منہ پر کالک مل کر مجھے بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دیا۔ اماں نے کہا کہ اب یہی ہمارے پاس آخری راستہ بچتا ہے، کیونکہ کوئی نوکری پاس تھی نہیں اور بھوکے مر نہیں سکتے تھے، سو پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر اماں نے مجھے بھکارن بنا کر سگنل پر بٹھا دیا۔ میں سارا دن کالے چہرے کے ساتھ سگنل پر بیٹھی بھیک مانگتی رہتی تھی۔ لوگ میری لنگڑی ٹانگ کو دیکھ کر مجھ پر ترس کھاتے تھے اور زیادہ بھیک دے کر جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک بھکاری ایک دن کا کتنا زیادہ کما لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ بھیک کی رقم زیادہ ہونے لگی تھی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہونے لگے تھے۔ ہم پرانے محلے سے ایک اچھے محلے کے اچھے گھر میں منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ گھر اچھا ہوگا تبھی تو مجھ سے چھوٹی بہنوں کے لیے رشتہ آئے گا۔ اماں خود غرض ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لیے تو کبھی بھی انہوں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اب تو بالکل ہی مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے لیے پیسے کمانے کی مشین بن گئی تھی۔ میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی کچھ احساسات ہیں۔ اماں کو اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا۔ انہیں بس ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ کسی طرح ان کی دونوں بیٹیوں کا گھر بس جائے۔ میں سارا دن سگنل پر بیٹھی ہوئی بھیک مانگتی رہتی تھی، یہی اب میری زندگی رہ گئی تھی۔ سال بھر گزرا تھا مجھے بھیک مانگتے ہوئے کہ اماں کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اماں نے ایک پوش ایریا میں خود اچھا سا گھر لے لیا اور اس کے بعد بہنوں کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ اب امیر لوگوں میں ہی اماں دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے رشتہ تلاش کرتی تھی اور جلد ہی انہیں ان کے مطلوبہ رشتے مل گئے اور اماں نے دونوں بہنوں کی شادی طے کر دی۔ شادی پر بھی اماں نے خوب اخراجات کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ دونوں بہنوں کا خواب تھا کہ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو، اور جہیز میں تو وہ دونوں چاہتی تھیں کہ وہ گاڑیاں لے کر جائیں، لیکن ابھی اتنی بھی امیری نہیں آئی تھی کہ ان کو گاڑی لے کر دی جاتی۔ لیکن اماں نے ان دونوں کو سونے کے کنگن بنا کر دیے تھے۔ میں دھوپ چھاؤں، بارش، سردی گرمی میں بھی سگنل پر بھیک مانگتی تھی، لوگوں سے بے عزت ہوتی تھی، اور اماں ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کو عیاشی کرواتی تھی۔ ایک ماں اتنی زیادہ خود غرض ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اب یہ میری مجبوری بن چکی تھی، مجھے کرنا ہی تھا۔ میری بھیک کے مانگے گئے پیسوں سے اماں نے دونوں بہنوں کی دھوم دھام سے شادی کی اور ایسا جہیز دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا چلو بہنوں کی شادی ہو گئی، اماں کے سر پر جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، سو اب مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا، کیونکہ اب تک اتنی رقم تو اماں کے پاس جمع ہو ہی چکی تھی کہ میں اور اماں باقی کی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے۔ لیکن اماں کے ہاتھ جیسے جیسے پیسے زیادہ آ رہے تھے، انہیں زیادہ کی لالچ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں، اور وہ پیسے میرے بھیک مانگنے سے ہی آ سکتے تھے۔ سو اماں نے مجھے گھر پر نہ بیٹھنے دیا، اور بہنوں نے بھی شادی کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیا تھا۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی فرمائش لے کر پہنچ جاتی تھیں۔ انہیں ذرا خیال نہیں تھا کہ اپنے شوہروں سے فرمائشیں کریں، لیکن وہ شادی کے بعد بھی میرے پاس ہی آتی تھیں اور مجبوراً مجھے انہیں پیسے دینے پڑتے تھے۔ بہنیں تو بہنیں، ان کے شوہر بھی آئے روز فرمائشیں لے کر ہمارے گھر پہنچے ہوتے تھے۔ کہنے کو تو بہت زیادہ امیر تھے، لیکن پھر بھی ہمارے پیسے پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ جب بھی آتے تو اماں پیسے اٹھا کر انہیں دے دیتی تھی، کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹیاں ایسے ہی بچ سکتی ہیں، سو جو انہیں صحیح لگا وہ کرتی ہی گئیں۔ میری زندگی تو مکمل طور سے میری ماں کے رحم و کرم پر تھی، اور میری ماں غلطی سے بھی کبھی میرے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ ان کی سوچوں کا محور صرف اور صرف ان کی ذات اور ان کی بیٹیاں تھیں، اور اچانک سے پھر ان کی زندگی میں ان کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ ماؤں کو تو بیٹوں سے ہمیشہ سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، سو جو تھوڑی بہت اماں کو میں یاد تھی وہ بھی بھول گئی۔ ہماری کلثوم پھپھو کے شوہر اور ان کے بچے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور انہی کے توسط سے ایک دن سارم ہمارے پاس آیا تھا، کیونکہ کچھ عرصے بعد ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابا کے انتقال کے بعد سائقہ آنٹی ابا کی ساری جائیداد لے کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ انہوں نے سارم کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سارم نے بھی ویسی ہی زندگی گزاری تھی جیسی کہ میں گزار رہی تھی۔
سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر پڑا وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ ابا نے کبھی بھی اس کی فکر نہیں کی تھی کیونکہ ابا اپنی دوسری بیوی اور بچوں میں ہمیشہ مصروف رہے تھے۔ سارم اس گھر میں ہمیشہ ایک نوکر کی طرح رہا تھا جس سے سائقہ آنٹی سارے گھر کے اور اپنے بچوں کے کام لیا کرتی تھی، اور ابا کو ذرا سا بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ابا کو فالج ہوا تو سارم نے ابا کا بہت خیال رکھا۔ تب ابا نے سارم سے کہا تھا کہ ان کی موت کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس چلا جائے اور اپنی ماں سے معافی بھی مانگے اس سب کے لیے جو ابا نے اماں کے ساتھ کیا تھا۔ سارم ہر ایک چیز کے لیے ترسا ہوا لڑکا تھا، سو جب ہمارے اتنے بڑے سے گھر میں آیا تو وہ سب کچھ بھول گیا اور ایک مزے کی زندگی گزارنے کی دھن میں وہ غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ عیاشی اس کی فطرت کا حصہ بنتی گئی اور اماں کو اس بات کی ذرا سی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا پورے عیش سے اپنی زندگی گزارے اور اب تک اس نے جو بھی کمیاں دیکھی تھیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں۔ اماں کو اپنے سب بچوں کی کمیاں نظر آتی تھیں، لیکن کبھی میری طرف انہوں نے غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اماں کو ایک دو بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سارم کی اتنی طرفداری نہ کیا کریں، بلکہ وہ اسے سمجھائیں کیونکہ سارم غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ کئی ایک بار تو میں نے سارم کو اپنی آنکھوں سے اس کے دوستوں کے ساتھ نشہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پہلے سارم کا کوئی دوست نہیں تھا، لیکن یہاں پر ہماری سوسائٹی میں آ کر سارم نے بہت سارے دوست بنا لیے تھے جو امیر بھی تھے اور امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد بھی تھے۔ ان کے ساتھ رہ کر سارم اپنی عادتیں خراب کر چکا تھا، لیکن اماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اماں نے بھی ایک سوشل سرکل جوائن کر لیا تھا اور ان کی بھی دوستی امیر کبیر عورتوں سے ہو گئی تھی جن کے ساتھ ہر وقت شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا، یہی اماں کا شوق بن چکا تھا۔ پھر جب اماں اور سارم دونوں کی دوستیاں امیر لوگوں میں ہو گئیں تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک بڑی سی کوٹھی لینی چاہیے، اور وہ بھی ڈیفنس میں۔ ڈیفنس کی کوٹھی کی قیمت کا پتہ کیا تو 1 کروڑ تھی، جبکہ اتنی رقم ہمارے پاس نہیں تھی۔ اماں نے سوچا کہ 1-2 برس بعد لے لیں گے، لیکن سارم کو کسی بھی طرح وہی کوٹھی لینی تھی اور کسی بھی صورت لینی تھی۔ اماں ہر ممکن کوشش کرتی تھیں کہ وہ سارم کی ضد کو پورا کریں، اور اس مقصد کے لیے استعمال کون ہوتی تھی؟ صرف اور صرف میں۔ اماں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ پہلے میں جو صبح 10 سے شام 4 بجے تک بھیک مانگتی تھی تو اب مجھے صبح 6 بجے جانا ہے اور رات دیر سے آنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے بھیک دیں، اور میں صرف ایک سگنل پر نہ رکوں بلکہ الگ الگ جا کر بھیک مانگوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہو سکے۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا بھیک مانگنے کا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جاتی بھی تو کہاں؟ ایک ماں کے سوا میرے پاس دنیا میں تھا بھی کون؟ سو میں ان کی بات سننے پر مجبور تھی۔ میں صبح 6 سے شام 4 بجے تک سگنل پر بھیک مانگتی تھی اور اس کے بعد ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے بھیک مانگنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پولیس اسٹیشن پر ایک پولیس والا روز مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس کی نظر سے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، لیکن پولیس اسٹیشن کے پاس لوگ زیادہ آتے جاتے تھے تو بھیک بھی زیادہ ملتی تھی، اسی لیے میں روز وہاں جانے پر مجبور تھی۔ تقریباً 6 ماہ میں کوٹھی کے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ بھیک مانگنے کا واقعی میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ اسکوپ تھا۔ لوگ اتنے محنت کر کے نہیں کماتے تھے جتنا کہ بھکاری بھیک مانگ کر کما لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی لڑکی بھیک مانگ رہی ہو تو سونے پر سہاگا ہو جاتا تھا، اس کو تو بہت زیادہ بھیک ملا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا شام کے 4 بجے جب میں سگنل سے بھیک مانگ کر فارغ ہوئی تو اماں میرے پاس آئی اور میرے ساتھ پولیس اسٹیشن تک گئی تھی جہاں پر میں بھیک مانگتی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اماں آج میرے ساتھ کیوں آئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی پولیس والا جو مجھے روز عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، وہ کچھ دور کھڑا میری ماں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میری ماں بھی کسی بات پر اس سے زور و شور سے بحث کر رہی تھی۔ پھر اس نے میری ماں کو ایک بڑا سا بیگ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بیگ میں کیا ہے، لیکن اماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں سمجھ سکتی تھی کہ اس میں کوئی بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اماں نے وہ بیگ اٹھایا اور مجھے بھی لے کر گھر آ گئیں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ بیگ میں 2 کروڑ روپے ہیں۔ گھر لانے کے بعد اماں نے مجھے نہانے دھونے کو کہا اور میری شکل سے وہ کالک جو برسوں سے ملی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی تھی، اور برسوں بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، لیکن اماں کی ملی ہوئی کالک نے میرے خد و خال کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جو کہ کافی عرصے بعد نمایاں ہوئے تھے۔
دوسرے دن جب میں صبح اٹھی اور سگنل جانے کی تیاری کرنے لگی تو اماں نے مجھے جانے سے منع کر دیا اور تیار ہونے کے لیے کہا۔ اماں کی ہر حرکت مجھے مشکوک لگ رہی تھی، کیونکہ کل پولیس والے نے اماں کو جو بیگ دیا تھا اس میں 2 کروڑ روپے تھے، جن سے اماں نے کوٹھی خریدنی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اماں مجھے تیار شیار کروا کر اس پولیس والے کے پاس لے گئی اور 2 کروڑ کے بدلے مجھے پولیس والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے اماں کی بہت منتیں ترلے کیے، لیکن اماں اتنی زیادہ خود غرض ہو گئی تھیں کہ انہیں میرے آنسو نظر ہی نہیں آئے تھے۔ انہیں اس وقت صرف اپنے بیٹے کے لیے وہ کوٹھی چاہیے تھی، اور ان کے سر سے مجھ جیسی لنگڑی لڑکی کا عذاب کم ہو رہا تھا، وہ اس بات سے بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ پولیس والے نے میرا بازو تھاما اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں سمجھی کہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے، لیکن جب گاڑی اسٹیشن کی طرف مڑی تو میں گنگ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ مجھے پولیس اسٹیشن کیوں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ مجھے جیل میں لے گیا، جہاں 16 اور لڑکیاں تھیں۔ کچھ عمر میں مجھ سے بڑی تھیں اور کچھ مجھ سے چھوٹی تھیں۔ سبھی کسی مجبوری کے تحت وہاں پر آئی ہوئی تھیں۔ میں بھی ان جیسی ہی مجبور اور بے بس لڑکی تھی، سو ایک طرف بیٹھ کر چپ چاپ رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب تو دھوکے سے یہاں لائی گئی تھی، لیکن مجھے تو میری اپنی ماں نے پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ ہم سب لڑکیاں 2 دن تک اس جیل خانے میں پڑی رہی تھیں، جس کے بعد ہمیں ایک فارم ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہاں ایک میک اپ آرٹسٹ نے سب لڑکیوں کو تیار کر دیا۔ جس عزت کو بچانے کے لیے برسوں چہرے پر کالک مل کر دھکے کھائے تھے، وہ آخر لٹنے ہی والی تھی، اور صرف میری ماں کی وجہ سے۔ میں اس چیز کے لیے اپنی ماں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ساری کہانیاں غلط تھیں کہ سنڈریلا کی ماں سوتیلی تھی تو وہ چڑیل تھی۔ یہاں تو میری سگی ماں میری زندگی اور میری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ فارم ہاؤس پر لڑکیوں کو تیار کرنے کے بعد کسٹمرز کی کال آنے پر مخصوص جگہوں پر بھیجا جا رہا تھا۔ میرے لیے ایک ہوٹل سے کال آئی اور میں نک سک سے تیار، کسی شہزادی کی طرح خوبصورت مگر زندہ لاش بنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہوٹل کے اس کمرے کے سامنے تھی جس کے اندر جاتے ہی میری عزت کی دھجیاں بکھر جانی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اندر 2 لڑکے جیسے بے صبری سے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھوکے شیر کی طرح اپنے شکار پر جھپٹ پڑے اور میری ذات اور عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، سسکتی رہی، لیکن میرے لیے نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان سے مدد نازل ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے اپنے گندے وجود سے نفرت سی ہونے لگی تھی، جب ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کے فون پر کال آنے لگی اور پھر اس کی بات سن کر میرا بے جان وجود ڈھہ سا گیا تھا۔ انہوں نے ایک اور لڑکے کو بلا لیا تھا، لیکن اصل قیامت تب ٹوٹی اور آسمان تب پھٹا جب ان دونوں لڑکوں کا دوست مکروہ ہنسی کے ساتھ میرے قریب آیا تو اگلے ہی پل لمبی لمبی سانسیں لیتا وہ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان دونوں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر انہیں مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسے مغلظات بکتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئے تھے اور ان کے جاتے ہی وہ بھی بھاگا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ مزید 1 منٹ بھی وہاں پر رکتا، کیونکہ وہ صارم تھا، میرا ماں جایا، جو اپنے دوستوں کی طرح غلط نیت سے ہی آیا تھا، لیکن آگے اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ساری رات بے جان سی اس بستر پر پڑی رہی اور اگلی صبح اٹھی تو ٹی وی پر ایک لڑکے کے ایکسیڈنٹ کی خبر چل رہی تھی۔ وہ لڑکا صارم تھا جو روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس خارج کی کہ بدکردار لڑکا غیرت مند بھائی بن گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے صارم کی موت پر ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس ایک رات نے میرے اندر سے تمام احساسات اور ڈر نکال دیے تھے۔ میں فریش ہو کر ڈیفنس کی اس کوٹھی میں پہنچی تھی جو میرے پیسوں سے خریدی گئی تھی، جہاں صارم کا جنازہ پڑا تھا۔ اماں جوان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے پاگل ہو گئی تھی اور میری بہنیں اور بہنوئی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوٹھی کو بیچنا چاہتے تھے، لیکن میرے بدلے انداز دیکھ کر ان کو بریک لگی تھی۔ میں نے ایک سوشل ورکر ادارے سے رابطہ کیا اور خود پر بیتی تمام داستان سنا دی، جس کے بعد سوشل ورکرز نے مل کر مجھے انصاف دلایا اور اس درندے پولیس والے کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ میں نے ماں کو اسائلم میں داخل کروا دیا اور کوٹھی ان تمام لڑکیوں کے رہنے کے لیے مخصوص کر دی تھی جو کسی مجبوری یا دھوکے میں آ کر غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں۔ مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں بے مقصد نہیں آتا۔
लोहा आग से गुजरकर कुंदन बनता है और मैं भी बन गई थी और अपने मकसद को पहचान चुकी थी। कुछ ही अरसे में पूरा शहर भी मुझे पहचान चुका था। मेरी मसीहाई किसी ने नहीं की थी, लेकिन मैं लोगों के लिए मसीहा बनने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी और मेरे अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब भी कर दिया था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।